حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ نے شادی کے بعد اپنی مشترک زندگی تشکیل دی اور گھر کے کاموں کی تقسیم رسول خدا کے مشورے پر چھوڑ دی۔ رسول خدا کی خدمت میں عرض کیا، اے رسول خدا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر کے کاموں کی تقسیم آپ کی رائے سے ہو۔ پیغمبر خدا نے باہری کام کے لیے علی اور گھر کے کاموں کے لیے جناب فاطمہ کا انتخاب کیا۔ علی و فاطمہ اس لحاظ سے کہ اپنی داخلی زندگی کے امور پیغمبر خدا کے سپرد کیے اور پیغمبر نے مہربانی اور محبت سے ان کی درخواست قبول فرمائی اور رائے دی۔ دونوں خوش و خرم تھے۔ خاص طور سے جناب فاطمہ زہرا خوش تھی کہ رسول اللہ نے باہر کے کاموں سے مجھے دور رکھا۔ بہت ہی خوشی کا اظہار فرماتی تھی اور کہتی تھی، مجھے سارے زمانے کی خوشی مل گئی جو رسول خدا نے مجھے مردوں سے سروکار رکھنے سے بچا لیا۔ اس تاریخ سے باہر کے کام، کھانا پانی، ایندھن اور بازار کی خریداری علی انجام دیتے تھے، اور گھر کے داخلی کام، ہاتھ کی چکی سے آٹا پیسنا، روٹی پکانا، دھلائی اور گھر کی صفائی جناب فاطمہ زہرا کے ہاتھوں انجام پاتے تھے۔ اس کے علاوہ علی جب بھی فرصت پاتے تھے گھر کے کاموں میں جناب فاطمہ کی مدد فرماتے تھے۔ ایک دن پیغمبر ان کے گھر تشریف لائے تو دیکھا علی و فاطمہ دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، تو آپ نے سوال کیا، تم دونوں میں کون زیادہ تھکا ہوا ہے؟ میں اس کی جگہ کام کروں۔ علی نے عرض کیا، اے رسول خدا، فاطمہ تھکی ہوئی ہے۔ رسول خدا نے جناب فاطمہ کو آرام کا موقع دیا اور خود ان کی جگہ کام کرنے لگے۔ دوسری طرف جب بھی علی جہاد کے لیے اور مسافرت پر تشریف لے جاتے تو جناب فاطمہ باہر کے کام بھی انجام دیتی تھی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ علی و فاطمہ گھر کا کام خود ہی انجام دیتے اور کسی خدمتگار کی ضرورت نہیں محسوس کرتے تھے، یہاں تک کہ صاحب اولاد ہو گئے اور بچوں نے معمولی سے گھر میں جو نہایت بارونق اور پاکیزہ تھا آنکھ کھولی، اور اب گھر کے کاموں میں اضافہ ہو گیا اور جناب فاطمہ کی زحمتیں بڑھ گئیں۔ ایک دن علی علیہ السلام نے اپنی زوجہ کی حالت دیکھی کہ گھر کے کاموں میں آپ کا لباس گرد آلود ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آٹا پیسنے کی چکی چلانے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں۔ پانی کی مشک جو کبھی کبھی دوش پر اٹھا کر دور سے لاتی تھیں، اس کے بندھنوں نے جسم پر نشان ڈال دیا ہے۔ تو بہت ہی غمزدہ ہوئے اور جناب فاطمہ کو مشورہ دیا کہ پیغمبر کی خدمت میں جا کر اپنے کاموں میں مدد کے لیے ایک خدمتگار کی درخواست کریں۔ جناب فاطمہ نے مشورہ قبول کیا اور رسول اکرم کے گھر تشریف لائیں۔ اتفاقاً اس وقت رسول اکرم کی خدمت میں کچھ لوگ محو گفتگو تھے۔ جناب فاطمہ کو شرم محسوس ہوئی کہ ان لوگوں کے سامنے پیغمبر سے اپنی ضرورت بیان کریں۔ گھر واپس آ گئی۔ رسول اکرم جناب فاطمہ کے آنے اور جانے کی طرح متوجہ ہوئے اور سمجھ گئے جناب فاطمہ کسی کام سے آئی تھی، وقت مناسب نہ دیکھا تو واپس چلی گئی۔ دوسرے دن صبح رسول اکرم جناب فاطمہ کے گھر آئے، کمرے میں داخل ہوئے اور سراہنے بیٹھ گئے۔ جناب فاطمہ سے فرمایا، تم کل میرے پاس آئی تھی، پھر واپس ہو گئی، یقیناً کوئی کام تھا، بیان کرو۔ حضرت علی نے عرض کیا، اگر اجازت ہو تو میں بیان کروں کہ فاطمہ کس کام کے لیے گئی تھی۔ میں نے زہرا کو آپ کے پاس بھیجا تھا، سبب یہ تھا کہ میں نے دیکھا اب گھر کے داخلی کام بڑھ گئے ہیں اور فاطمہ کے لیے بہت زحمت ہے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کے کاموں میں لباس گرد آلود ہے، ہاتھ میں چکی کے سبب چھالے ہیں، مشق کی گرہ نے جسم فاطمہ پر اپنا اثر چھوڑا ہے، تو میرا دل مغموم ہوا
اور میں نے کہا رسول اکرم کے پاس جاؤ تاکہ ایک خدمت گزار معین فرما دیں جو آپ کے کاموں میں مددگار ہو سکے۔ رسول اکرم نہیں چاہتے تھے کہ ان کی یا ان کے کسی عزیز کی زندگی امت کے ان فقراء سے بلند ہو جن کے وسائل کم ہیں، اس لیے کہ ان ایام میں مدینہ فقر و فاقے کی حالت میں تھا، خصوصاً مہاجرین کے وہ غریب افراد جو بہت تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ادھر پیغمبر اکرم اپنی بیٹی کی معرفت رکھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ فاطمہ عبادت اور روحانیت کی شیدائی اور انہیں ذکر خدا سے کتنی خوشی اور قوت حاصل ہوتی ہے، اسی لیے فرمایا تمہیں پسند ہے کہ میں ایسی چیز بتا دوں جو ان سب سے بہتر ہو؟ فرمائیں خدا کے رسول جب بھی سونے کا ارادہ کرو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا نہ بھولنا۔ یہ عمل تمہاری روح کو وہ اثر بخشے گا جو زندگی کے لیے ایک خدمت گار کے اثر سے زیادہ ہوگا۔ جناب فاطمہ نے ابھی تک سر سے رومال نہیں ہٹایا تھا، اب سر سے رومال ہٹایا اور خوشی و مسرت کی حالت میں 3 مرتبہ فرمایا جس چیز سے خدا و رسول خوش ہوں میں بھی اسی میں خوش ہوں۔